جو حاکی کا مطلب ہوتا ہے میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. جس کو چاند پنگھوڑے میں کھلائے کیا شان ہوگی اس کی. پھر وہ امت کتنی بدنصیب ہے جو اس نبی کی زندگی چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقوں پر چل پڑے. ان سے بڑا بدنصیب کیا ہوگا. پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنے نبی کی روشن زندگی کو چھوڑ کر مغرب کی اندھی زندگی کے پیچھے چل پڑے. میں ہر جگہ بتا رہا ہوں مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. یہ ہماری نسل مغربی تہذیب میں کون سی روشنی دیکھنا چاہتی. یہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے, آپ مغربی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسا طلوع ہوں گے, کیسے طلوع ہوں گے جہاں سورج اپنی آب و تاب کھو دے, سورج اندھا بے نور ہو کر ڈوب کے غرق ہو جائے. یہ مسلمان مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسے چمک سکتے ہیں. مشرق سے روشنیاں نکلتی, مغرب میں جا کے غروب ہو جاتی. مشرق ابھرنے کی جگہ ہے, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے. مشرق اجالوں کی جگہ ہے, مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. اللہ کے واسطے مغرب کے اندھیروں سے بچو. آپ دیکھتے نہیں اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق کے بھی سینٹر میں پیدا کیا. مڈل ایسٹ جو کہ مڈل ایسٹ, مشرق وسطی, ہم مشرق بعید میں ہیں اور عرب کا ملک مشرق وسطی میں ہے. مشرق کے سینٹر میں ہمارا نبی پیدا ہو. ہمارا بیت اللہ مشرق کے سینٹر میں ہے, مغرب میں نہیں ہے, مشرق میں ہے, مشرق کے درمیان میں ہے. وہاں سے نبوت کا آفتاب طلوع ہوا, مکے کی چوٹیوں سے بلند ہوا, سارے عالم کو روشن کر دیا. میرے بھائیو بڑی بدنصیبی ہے کہ ایسے عظیم الشان رسول کی زندگی کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی پر چلے, پھر اپنی بھی چھوڑ کر مغرب کے پیچھے غلام بن کے چلے. ہمیں منزل کیسے ملے گی. اندھیری رات کے مسافر کہ جیسے مقدر میں بھٹکنا ہوتا ہے, اس امت کے مقدر میں بھی بھٹکنا ہی لکھا ہے جب تک یہ مغرب کو چھوڑ نہیں دیتی اور اپنے حبیب کے پیچھے چلنے کا ارادہ نہیں کرتی. آمد تو دیکھو کیسے ہو رہی. پھر آپ کو حبیب اللہ کا خطاب ملا ہے. حبیب اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. خلیل خلل سے ہے, خلل. جیسے ابھی یہ لوگ اندر داخل ہوئے اس کو کہتے ہیں خلل. اس کو لات ماری, اس کو گوڑا مارا, اس کو انگوٹھا لگا, یہ ہوتا ہے خلل. خلل چیرتے ہوئے آنا. خلیل خلل خلت, تو خلیل خلت سے خلل سے ہے. پردوں کو چیرتے ہوئی ایک چیز آئی اور اندر آ کے بیٹھ گئی, یہ خلت ہے. خلت جب کوئی چیز ایک جگہ قرار پکڑ لینا, بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے, نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں. خلیل اللہ محبت کا بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ کی محبت دل میں گڑ گئی. لیکن اس لفظ میں زیادہ ہونے کی کوئی دلالت نہیں کہ یہ بڑھتی جائے, اس کی کوئی دلالت نہیں. ویسے تو ہر نبی کی محبت اللہ سے بڑھتی جاتی, لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو حبیب اللہ, حبیب اللہ, حبیب حبہ سے. دانے کی صفت کیا ہے. آپ نے گندم کا ایک دانہ کاشت کیا, اس پر اللہ 700 دانے لگا دیتا ہے. پھر کل سنبلۃ مئۃ حبہ, 700, ایک دانے کے 700. پھر ہم نے 700 اٹھائے اور دوبارہ کاشت کر دیا, ہر دانے نے پھر 700 لے لیے, 4,90,000 ہو گئے. پھر ہم نے ان کو دفن کر دیا, پھر ہر دانے نے 700 لے لیے, تو یہ کوئی 49 کروڑ سے بھی آگے چلے گئے. پھر ہم نے ان کو زمین میں دبا دیا, پھر ہر دانہ 700 بن گیا, تو یہ کوئی 49 ارب سے بھی آگے چلے گئے. پھر ہم نے ان کو دفن کر کے پھر ان کی فصل لی, تو وہ 49 کھرب سے بھی آگے چلے گئے. پھر ان کو دفن کر کے پھر ان کی فصل لی, تو وہ عدد سے بھی آگے نکل گئے. ایک دانے کو آپ کاشت کر کے بڑھاتے جائیں تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ زمین آسمان کا خلا بھی بڑھ سکتا ہے. تو حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو, بڑھتی جائے. حب سے حبیب, حب دانا جس کے مقدر میں بڑھنا ہے. ایک آم لگایا, اس نے آگے 1,000 دانے نکال دی. 1000 دانوں کو جو ڈالا, ایک نے 1000 نکالے, پھر ان کو ڈالا, تو ایک آم سے ساری دنیا بھر سکتی ہے, ایک آم سے. حبیب اللہ جس کی وہ محبت ہے اپنے اللہ سے کہ جس کی کوئی حد نہیں, انتہا نہیں, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کو بھی ویسے ہی پیار ہے اپنے حبیب, اس نے بھی اپنے حبیب کو ایسا بنایا اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. اس لیے آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. محبت کی انتہا جب بڑھ جاتی ہے, جب محبت بڑھ جاتی ہے تو نام بھی بڑھنے شروع ہو جاتے. میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, میرا گوشہ, میرا مکھن, میرا پیڑا. مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہیں, دیکھیں نہیں اپنے گھروں میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے سے ایسا پیار کر رہا, ایسا پیار کیا
کہ صرف محمد نام نہیں رکھا کہ بھائی تو محمد ہے، کیونکہ ماں صرف یہ نہیں کہتی میرا بلال میرا عبد الرحمان، کبھی کہتے میرا چاند، میرا تارا، میرا بلال، میری رونق، میرا سورج، میری آنکھیں، میری ٹھنڈک، پاگلوں کی طرح لگی۔ وجہ یہ ہے کہ محبت کی کثرت ہے، ایک لفظ سے ادا نہیں ہوتی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد، اللہ جیسے کہہ رہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین۔ پھر قرآن میں آیا یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی امی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ رؤوف ہے، رحیم ہے، حریص ہے، رحمت للعالمین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طه ہے، یاسین ہے، اور آگے چلے جاؤ تو کچھ 550 نام ہمارے نبی کے کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ حبیب اللہ، تو آپ سارے عالم کا نظام لے کر آئے، سارے عالم کا نظام لے کر آئے، تو بھائی آپ تو چلے گئے 23 سال میں، پیچھے کون کرے؟ تو اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا کہ یہ امت کرے گی، اس امت کے ذمے ہے، جیسے ہمارا نبی سارے عالم کو پیغام حق پہنچانے آیا، ایسے ہی یہ امت ساری دنیا کو پیغام حق پہنچانے کے لیے چن لی گئی۔ هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا، قل هذه سبیلی، اے میرے نبی اب تم اعلان کرو یہ ہے میرا راستہ، کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، یقین کی سواری پہ سوار ہو کر، انا، میں خود، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بھی ذمے ہے ساری دنیا میں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، تاکہ دنیا دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ قل هذه سبیلی، قل، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، جہاں بھی قرآن میں قل آتا ہے بات آگے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے نبی سے کہلوا رہا ہے، تو کہہ، میری طرف سے کہہ، کیا کہوں یا اللہ؟ هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ سبیل، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کو اللہ تعالیٰ نے سبیل، راستے سے تشبیہ دی، راستے سے۔ اللہ کی طرف بلانے کا تو کوئی وجود نہیں، میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں ان کا کوئی وجود تو کوئی نہیں، ہوا میں بکھر رہی، لیکن اللہ نے تبلیغ کے کام کو تشبیہ دی راستے کے ساتھ۔ راستے سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ یہاں سڑک پر جائیں گے، پنڈی والے پنڈی کو منہ کریں گے، مری والے مری کو منہ کریں گے، اور سواریوں کو چلائیں گے تو مری والے مری پہنچ جائیں گے، پنڈی والے پنڈی پہنچ جائیں گے، تو تبلیغ کے کام کو، دعوت اللہ کو سبیل کے ساتھ تشبیہ دینے میں اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کام پہ جب تم چلو گے تو تم منزل تک پہنچو گے کہ دنیا میں حق زندہ ہوگا، آخرت میں میں مل جاؤں گا، منزل مل جائے گی۔ سمجھے بھائی؟ سبیل کو سبیل کیوں کہا؟ تبلیغ کے کام کو سبیل کیوں کہا؟ کہ سبیل، راستے پر چلنے سے منزل ملتی ہے، تبلیغ کو زندہ کرنے سے دنیا میں اسلام زندہ ہوگا، یہ بھی تمہاری منزل ہے، اللہ راضی ہوگا، یہ بھی تمہاری منزل ہے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے آخرت میں، یہ بھی تمہاری منزل ہے۔ ہذہ سبیلی، پھر ایک سبیل ہوتا ہے، ایک طریق ہوتا ہے، یہ دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں لغت میں، لیکن لفظ الگ الگ ہے، لہذا کہیں نہ کہیں جا کر ان میں جدائی بھی ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ طریق طرق سے ہے، پاؤں کی رگڑ سے، پاؤں کے روندنے سے جو راستے بن جاتے ہیں وہ طریق کہلاتے ہیں۔ طریق، پاؤں کے روندنے سے، جس آپ کہتے ہیں نا اب بن، جو اب بن نہیں کہتے، بن، وہ جو بن میں ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں ان کو کہتے ہیں طریق۔ اور یہ جو روڈ حکومت نے بنائی ہے اس کو کہتے ہیں سبیل۔ ویسے میں نے کہا یہ دونوں متراہم معنی ہیں، لیکن اپنی اصل میں جا کر دونوں میں فرق پڑتا ہے۔ یہ لغت میں کہیں ہے، لیکن جو کہ لفظ جدا جدا ہے تو مجھے جستجو ہوئی کہ اس کی اصل تک پہنچنا تو چاہیے۔ طریق، راستہ، سبیل، راستہ، ایک ہی مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو سبیل سے تشبیہ دی اور اس کے لیے لفظ سبیل استعمال کیا، طریق استعمال نہیں کیا۔ طریق، پاؤں کے روندے جانے سے جو پہاڑوں پہ پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں یہ طریق ہیں، بن میں جانے کے لیے جو پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں یہ طریق ہیں۔ تو کل پرسوں انہوں نے ہمیں بتایا جی مسجد بالکل قریب ہے، آپ اپنی جماعت کو لے کر آئیں۔ خوش قسمتی سے ہم دیکھنے چلے گئے، وہ جو ان کا بن تھا وہ تو اتنا خوفناک تھا، ہمیں وہ یہ تمہارا قریب ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں اپنے اوپر قیاس کرتے ہو تو تمہارا دور کیا ہوگا؟ یہ طریق ہے، طریق۔
جہاں سب موٹروں کا زور لگ رہا ہو, سزوکیاں گھاں گھاں کر رہی ہوں, اور ٹرک بیچارہ ڈیزل چھوڑ رہا ہو کچا. طریق, پاؤں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے, بغیر کسی ترتیب کے جو راستہ بن جائے, اسے طریق کہتے ہیں. طریق, طریق اسی سے لفظ طریقت بنا ہے. طریقت اسی سے ہے. سبیل, سبیل کس سے ہے؟ طریق طرقہ, سبیل سبلا, سبیل سبل سے ہے. سبل کسے کہتے ہیں؟ سبل یہ بارش اللہ کا ایک بڑا خوبصورت معجزہ ہے, ایک عجوبہ ہے. اللہ تعالیٰ آگ پھینکتا ہے سمندر پر, سورج آگ برساتا ہے, تو اس سے پانی بخارات میں ہوا میں اٹھتا ہے. اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوا میں ساتھ اٹھتا ہے. اوپر جا کر نمک کے ذرات اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں, جہاں نمک زیادہ ہو جائے وہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے, تو وہاں نمک کے ذرات اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پانی کو کھینچتے ہیں, اس سے بادلوں کی شکل بن جاتی ہے. پھر یہ پانی سارا یوں اس کے گرد گھیرا بنا